آپ شیئر کریں, لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. السلام علیکم. نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش. میں دا بریلینٹ ماڈل اسکول میں موجود ہوں اور یہاں پہ اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا. میں نے کچھ لوگوں سے گفتگو کی ہے, آئیے اس گفتگو کو سنواتا ہوں میں آپ کو. انہیں کی منہ زبانی چلتے ہیں گفتگو کی طرف اور سنتے ہیں. دی بریلینٹ ماڈل اسکول سر اسد, بہت خوشی ہوئی آپ نے اوپن ہاؤسنگ کا اہتمام کیا اور اس ادارے کو اللہ جو ہے دن دگنی اور رات چگنی ترقی اور کامیابی دے. اور میری آپ سب سے التماس یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس اسکول میں آئیں, وزٹ کریں اور آپ جو ہے خود اس چیز کا فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طریقے سے بچوں کو اچھے ماحول کا جو ہے آپ کو مل رہا ہے, تعلیم مل رہی ہے. تو آپ لہٰذا جو ہے انشاءاللہ سر اسد بہت ہی محنتی اور کوآپریٹو ٹیچرز ہیں, تو آپ آئیں اور اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیں. تھینک یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں بندہ ناچیز قاضی عفنان وارسی حاضر ہیں. آج کا جو وزٹ تھا وہ تھا دی بریلینٹ ماڈل اسکول, جہاں پر جو بچے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تراشنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ سر اسد جہانگیر جو پرنسپل ہیں اور ان کی پوری ٹیم ان کے ساتھ اس وقت بھرپور محنت کر رہی ہے, جد و جہد کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے تاکہ اللہ رب العالمین اسی پسماندہ علاقے سے وہ کام لے لیں جو بڑے علاقوں سے اللہ نے نہ لیا. اللہ رب العالمین سے دعائیں ہیں کہ اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں دیں, خوشیاں دیں, برکتیں دیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے یہ آگے بڑھیں, کامیاب ہو جائیں. السلام علیکم. میرا نام محمد یونس ہے. میں ینگ اسکالر گرامر سیکرٹری اسکول کا وائس پرنسپل ہوں, اورنگ ٹاؤن سیکٹر 4. اس ادارے کے ساتھ جہاں ہم لوگ ابھی کھڑے ہیں, سر اسد جہانگیر کا دی بریلینٹ ماڈل اسکول, اس کے ساتھ میرا تعلق اس کے پہلے دن سے ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس ادارے کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا ہے. سب سے مین بات جو اس ادارے کی ہے وہ یہ کہ جو اسد جہانگیر صاحب ہیں, ان کی کمٹمنٹ اپنے تعلیم کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ, کہ یہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے بیسٹ چیز دی جا سکے. آج سائنس ایگزیبیشن کا جب انہوں نے اہتمام کیا تو بچوں کا جو رجحان تھا وہ دیکھا گیا. ماشاءاللہ بچوں کا پریزنٹیشن اسکل, ان کی کانفیڈنس بہت اچھا رہا, بہت پسند آیا, بہت مزہ بھی آیا ان کی باتیں سن کر. تو اس کے لیے میں اسد جہانگیر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں. باقی یہ تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کا ذمہ داری تو گورنمنٹ کی تھی, پرائیویٹ سیکٹر کی نہیں تھی, لیکن پاکستان میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کندھوں پر آ گئی ہے. اب آ گئی ہے تو ہم اس کو اپنے حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ احسن طریقے سے نبھائیں. اور اسی کوشش میں یہ کوشش آج بھی تھی
अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और कबूल फरमाए और हम सबको हिम्मत दे कि हम लोगों तक अच्छी तालीम को पहुंचा सकें। शुक्रिया। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sher Zaman Khan. I am the principal of Universal Glamour School situated in Frontier Colony. सर असद ने प्रोग्राम के लिए बुलाया था तो वक्त निकाल कर हाज़िर हुए। इससे पहले भी 1-2 प्रोग्राम हुए थे लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं था कराची में, तो आज को मैंने कहा कि ज़रूर जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। मैंने स्टॉल लेके मुख्तलिफ़ स्टॉल का मुआयना किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मुज़ाफ़ाती इलाक़ा है लेकिन यहाँ पर बच्चों ने जिस तरह की तैयारी की थी तो वो अप्रिशिएट काबिल थी इसकी कि उसकी तारीफ़ की जाए माशाल्लाह। और उम्मीद है कि सर का स्कूल जो है वो और तरक्की करेगा। हमारी दुआ है कि सर का स्कूल जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और उनके साथ जो है बहुत सारे स्टूडेंट हो स्कूल में, क्योंकि जब आपके पास क्वांटिटी होगी तो आप उसमें जो है क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह का स्कूल जो है सर का ये बहुत ही तरक्की करेगा और कामयाबी से हमकिनार होगा। हम अल्लाह ताला हम सब की हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बकार अहमद है और मैं प्रिंसिपल हूँ ICS सेकेंडरी स्कूल और मैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ब्रिलियंट मॉडल स्कूल में सर असद की निगरानी में जो स्कूल चल रहा है, आज उसका विज़िट हुआ और मैंने महसूस किया कि ये जो फ़कीर कॉलोनी औरंगी टाउन का ये एरिया जो कच्ची आबादी पर मुश्तमिल है और यहाँ बच्चों का टैलेंट और जो सर का विज़न है वो किसी भी लिहाज से कराची के किसी बड़े नामवर स्कूल से किसी लिहाज से कम नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सर की पूरी टीम को कि जिनकी ये काविश है, जो बच्चों के लिए इतना दर्द रखते हैं, इतनी सोच रखते हैं कि आज हम इस इलाके में इतनी लिमिटेड जो हमारी सोर्सेज़ हैं, इनकम सोर्सेज़ हैं, उसमें भी हम अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल भी दे सकें और उन्हें मुस्तकबिल का कामयाब इंसान भी बना सकें और उन्हें एक मुस्बत शहरी भी बना सकें। क्योंकि आज सिर्फ ये वाला जो बेड़ा है आज हमने हमारे सरों पे रहे, हम जो उलमा हैं, जो स्कूल्स के ऑनर हैं, अब हमें मुस्बत सोचना पड़ेगा अगर हमने अपने मुल्क की बका रखनी है। क्योंकि आज अगर हमसे बच्चा निकलेगा, हमारे इदारों से निकलेगा, तो वो दुनियावी लिहाज से भी वो एक बेहतरीन शहरी भी होना चाहिए और उसको वो दीनी लिहाज से भी इस काबिल हो कि जब वो किसी जज की सीट पे बैठे तो उसे पता चले कि मैंने इंसाफ कैसे करना है। वो अगर पुलिस की किसी थाने के अंदर SHO की सीट पे बैठे तो उसको पता चले कि मैंने यहाँ उस मसले का हल कैसे करना है। अगर वो किसी कोई वकील बने तो उसको पता चले कि मैंने इंसाफ के लिए बात करनी है। तो आज हमारे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें बहुत सीरियस, बहुत संजीदा होकर सोचना पड़ेगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो इंतज़ामिया है जो इस तरह के इवेंट अगर ऑर्गेनाइज़ कर रही है तो वो यकीनन इस मुल्क के लिए, इन बच्चों के लिए बड़ा दर्द रखती है। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी पूरी टीम को, सरासत को, उनके अमल को, उनके कारोबार को, उनके इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैज़ुर रहमान है और मैं तकरीबन 2011 से तालीम व मुताल्लिम के शोबे से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से लर्निंग इन स्कूलिंग सिस्टम में वाइस प्रिंसिपल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। चूँकि ये सर ने एक इदारा खोला है, आज यहाँ के विज़िट करने का मौका मिला तो बहुत रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। बच्चों ने जिस तरह से हमें मोटिवेट किया, जिस तरह से प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया, यकीन माने कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जो एज़ आ उस्ताद होते हुए मैं भी उन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानता था कि जो आज बच्चों से हमें मालूमात मिली। प्रोजेक्ट एक बच्चे से मैंने बड़ा एक सवाल किया तो उसने बड़ा प्यारा मुझे जवाब दिया, जो जंगल का एक प्रोजेक्ट लेकर मेरे सामने है। तो मैंने कहा इससे हमें क्या फ़ायदा है। उसने बड़ा प्यारा मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे हवा आलूदा नहीं होती और जो आलूदा हवा होती है उसको ये ऑक्सीजन में तब्दील करते हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत मुफीद है। तो ऐसे एक तकरीबन 5-6 साल के बच्चे का ऐसा जवाब देना यकीनन दिल को जो है झंझोड़ देने के बराबर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सराहूँगा सर असद जहांगीर को, यकीनन खराज तहसीन के जो है हक़दार हैं और जितना भी इनका जो है वो तारीफ़ की जाए वो कम है। उसकी वजह यह है कि पेशे पैगम्बरी से वाबस्ता हैं
اور بچوں کو جو ہے وہ صراط مستقیم کا راستہ دکھا رہے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا تعارف، میرا نام عاطف محبوب خان ہے. میں الحمدللہ گریجویٹ ہوں بی میکینیکل انجینئر ہمدرد یونیورسٹی سے، اور الحمدللہ آٹو میکینکس پڑھا رہا ہوں ہمدرد اسکول میں بھی. میرا تعلق اس ادارے سے چونکہ بہت ہی اسٹارٹ سے ہے. پہلے یہ کوچنگ سینٹر تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اور جو ہے وہ مزید ترقی دی اور انہوں نے اسکول جو ہے وہ اوپن کیا. کوچنگ سینٹر کے متعلق جو ہے میں اس کا یہاں کا ٹیچر ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ فزکس اور میتھ کا. اور اس بات میں سر اسد کا بڑا جو ہے وہ میں ان کی حوصلہ افزائی اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ اپنے اس ہمت کو، اس حوصلے کو کبھی کم نہیں کیا کہ یار بچے جو ہیں وہ اگر نہیں ہیں یا کم ہیں یا بھی اسٹارٹ، تو انہیں یہ پتہ ہے کہ پوستہ رہے شجر سے امید ہے باہر رکھ، کہ یہی ہے کہ اس شجر سے جو ہے وہ جڑے رہیں تاکہ امید بہار ہو. اللہ پاک ان کی دن دگنی رات چگنی ترقیاں فرمائے. اللہ پاک ان کے ادارے کو کامیاب کرے. ان کی صرف اور صرف سوچ، ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ بچہ ہے، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ سر یہ تعلیمی ادارہ کھولنا ایک بزنس ہے، ایک کاروبار تو نہیں ہے؟ تو میں ابھی اس کو یہی جواب دے رہا تھا کہ آپ نے مدعو کر لیا. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں اس بچے کو میں اس لیے جواب دوں گا کہ بچے تعلیمی ادارہ کھولنا ایک جیسے کہ سر نے کہا کہ نیتوں کا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. دیکھیں پیسے کمانے جائز ہیں یا ناجائز ہیں یہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کس طرح جائز کمایا جاتا ہے اور کس طرح ناجائز کمایا جاتا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضمیر عزت نفس جو ہے وہ انسان کو دیا ہوا ہے اور اس سے پتہ ہے کہ کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں. تو اگر انسان کی ایک دلی خواہش ہے، ایک نیت ہے، ایک خلوص ہے، وہ انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بڑا یہ ہے کہ مخلص ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ، اس علاقے کے جو پریویلیج بچے ہیں، چھوٹے غریب بچے ہیں، ان کو مفت تعلیم خیر اگر نہیں بھی دی جا رہی تو مفت ایجوکیشن کے نام پہ ان کو وہ دیا جا رہا ہے، یونیفارم دی جا رہی ہے، ان کو کورسز دیے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اتنا جو ہے ان کی جو فیسز سے کور ہو جائے گا؟ یہ جو جتنی وہ فیسز لے رہے ہیں کیا یہ چیز کور کر سکتی ہیں کہ ان کو سب کو یونیفارم بھی مفت دی جائے، ان کو جو ہے وہ بیگز بھی مفت دیے جائیں، ان کو پھر کورسز بھی مفت دیے جائیں؟ پھر آپ بات یہ آ جاتی ہے کہ پھر نیت پہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں یار ان کی نیت جو ہے وہ پیسے کمانے کی نہیں، ان کی نیت کاروبار کرنے کی نہیں، ان کی نیت یہ ہے کہ یہاں کے جو بچے غریب بچے ہیں وہ اس اسکول سے آ کر کچھ فائدہ حاصل کریں. آج کا وقت جو کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اتنا مشکل ہے کہ انسان اگر اچھے سے اچھی بھی ان کی آمدنی ہے پھر بھی وہ بیچارہ جو ہے وہ قرض دار ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کھانے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں بچتے ہیں اتنی زیادہ مہنگائی کی وجہ کی وجہ سے. لیکن یہ اسکول میرے لحاظ سے 500-600-700 روپے فیس منتھ لے رہا ہے. تو وہ بھی چلو ٹھیک ہے، وہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے 1000 روپے بھی لے، میرے لحاظ سے اگر 2000 روپے بھی لے پھر بھی اگر وہ کورسز بھی دے رہا ہے اور ان کو یونیفارمز بھی دے رہا ہے، ان کو روز اسکول جو ہے وہ ان کی چیکنگ ہو رہی ہے، تو میرے لحاظ سے وہ اسکول جو یہ فیس لے رہا ہے وہ کاروبار کے طور پر. ہاں بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا جائے یا پھر اس کو کاروبار کے طور پہ نیت ہے نا، تو بس آپ کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ مخلص رہیں اپنے ساتھ، نیت اچھی رکھیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ سر، تو آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم دیا. اور سر اسد کو پھر سے مبارکباد دیں گے اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور اللہ پاک اس ادارے کو اتنا اونچا لے کر جائے کہ تاکہ لوگ کہیں کہ یہ ادارہ بہتر ہے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سر محمد فرمان رضوی ہے. میرا تعلق بلدیہ ٹاؤن کے علاقے سے ہے اور میں بلدیہ میں پچھلے تقریباً 9 سالوں سے مختلف اداروں کے اندر ایز اے فزکس لیکچرر اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اور اس وقت میں گرین ٹائم ایجوکیشن سسٹم کا وائس پرنسپل ہوں. آج ہمارا یہاں پر وزٹ تھا دی بریلینٹ ماڈل اسکول میں. سائنس ایگزیبیشن رکھا گیا تھا سر اسد کی جانب سے، جس میں ہم نے بچوں کے ٹیلنٹ کو دیکھا، ان کے سائنس پروجیکٹس کو دیکھا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا، بچوں کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا تھا.
دیکھیں اس طرح کے جو سائنس ایگزیبیشنس ہوتے ہیں ان کو رکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بچوں کی کسی بھی لحاظ سے تربیت کر سکیں. وہ ایک بڑا اچھا سا شعر ہے کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتا دیتی ہے کہ خاندان کیسا ہے. مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ تربیت کر سکیں. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. میں سر اسد کو اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس بہترین ایونٹ کو منعقد کیا، اور اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن دگنی اور رات دگنی ترقیاں عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طارق شہزاد ہے، پرنسپل علی گڑھ ماڈل اسکول. میرا اسکول ہے 4 نمبر. اور آج بڑا اچھا لگا کہ سر اسد نے اس اتنے چھوٹے سے ایریے میں اور بڑا جو ہے ضرورت ہے یہاں پر ایک اچھے ایجوکیشن کی، تو انہوں نے یہاں پر جو یہ ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے اوپن ہاؤس کا، یہ بہت اچھا لگا. میں ابھی اوپر گیا تھا بچوں کے پاس، تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہاں پر ان بچوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے. خاص طور پہ کچھ بچوں نے مجھے کڈنی اور اس کے حوالے سے بریف کیا، تو ایبسلیوٹلی بہت ہی اچھا لگا. اور سر کی کاوش جو ہے مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے بہت سے چھوٹے سے سیٹ اپ کے اندر ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا ہے. تھینک یو. So, founder of Easy English Language Center and founder of Easy Schooling System. الحمدللہ آج کی جو ہماری شرکت تھی دی بریلینٹ ماڈل اسکول میں بڑی بہترین رہی، جہاں پر بچوں کا الحمدللہ ہم نے ٹیلنٹ دیکھا، جہاں پر ہم نے اسکول اور اس کی انتظامیہ کا نظم و ضبط، اور جہاں سے اس پسماندہ علاقے میں اس نے کم ریسورسز میں جتنا الحمدللہ انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہترین. اور یہاں آج کی اس تقریب میں بہت بہت شاندار اچھے اساتذہ نے، پرنسپل حضرات نے، سینئر حضرات نے شرکت کی، جنہوں نے بچوں کے ٹیلنٹ کو سراہا اور سر اسد کو اپریشیٹ کیا، ان کی پوری ٹیم کا. میں پھر ایزی انگلش لینگویج سینٹر اور اسکول کی طرف سے سر اسد ان کی پوری ٹیم اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی پروفیشنل لوگ، جتنے بھی ہمارے پرنسپل حضرات یہاں ہیں، ان کا بہت مشکور ہوں اور بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے کیونکہ چینج لانا ہے، تھوڑا سا کام کرنا ہے، اس مٹی سے جو ہے محبت کا اصل اظہار کرنا ہے. تو زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ اور پاکستان زندہ باد. ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کے بید جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سر اسد کا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سر اسد جہانگیر ہے اور میں دی بریلینٹ ماڈل اسکول کے پرنسپل ہوں. اور آج کا یہ پروجیکٹ جو بچوں نے ایگزیبیشن، سائنس ایگزیبیشن رکھا ہے، یہ اس لیے کہ بچوں کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کیا جائے. ان کے اجاگر کرنے کے بعد تاکہ یہ بچہ اس ملک کا، اس معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کے ابھر سکے. ہماری کوشش یہ ہو رہی ہے اسکول میں ایجوکیشن تو تعلیم تو چلتی رہتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت بھی بچوں کی ہو اور ان کا ٹیلنٹ بھی اجاگر کیا جائے تو کیا ہی کہنے. تو ہماری جو اسٹاف ہے، جو ہمارے جو ٹیم ہے، ان کا مین مقصد یہی ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جائے. ان کے اندر جو چھپی باتیں ہیں، چھپا ٹیلنٹ ہے، اس کو سامنے رکھا جائے، سامنے نکالا جائے تاکہ وہ بچہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار سکے. الحمدللہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی معاملہ کے لیے، دینی ماحول کے لیے ہم نے ایک الگ سے جو نا ایک بزم کا اہتمام کیا گیا ہے. بزم ادب ہوتی ہے ہماری ہر ہفتے میں ایک دفعہ، اور اس سے یہ ہے کہ بچوں کو ادب بھی سکھایا جاتا ہے اور دین کی جانب بھی گامزن کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم نے سائنس، انگلش، اردو، میتھ پڑھا دی اور بس ہمارا کام ختم ہو گیا. ہم ذرا الگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، چاہ کہ بچہ دنیا بھی سیکھے اور ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرے. تو میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ آئیے، اسکول کا وزٹ کیجئے اور اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ آپ کا بچہ اس ادارے میں پڑھنے کے بعد ایک اچھے مقام کے اوپر فائز ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ.